بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله طرفی القضیۃ سواء كان الطرفان هما الموضوع والمحمول او المقدم والتالی۔ مصنف کا قول قضیہ کی دو طرفیں طرفی القضیہ برابر ہے، دونوں طرفیں وہ موضوع و محمول ہیں یا مقدم اور تالی ہیں۔ عکس مستوی کہتے ہیں قضیہ کی دونوں طرفوں کو تبدیل کر دینا بقائے صدق اور کیف کے ساتھ۔ تبدیل کرنے کا مطلب ہے موضوع کو محمول، محمول کو موضوع کی جگہ رکھنا، مقدم کو تالی، تالی کو مقدم کی جگہ رکھنا۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس مستوی آئے گا بعض جاندار انسان ہیں۔ عکس مستوی کہتے ہیں قضیہ کی دونوں طرفوں کو تبدیل کر دینا بقائے صدق اور کیف کے ساتھ۔ تبدیل کا مطلب ہے موضوع کو محمول، محمول کو موضوع کی جگہ رکھنا، مقدم کو تالی، تالی کو مقدم کی جگہ رکھنا۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس مستوی آئے گا بعض جاندار انسان ہیں۔ اور بقائے صدق و کیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ سچا ہو تو عکس بھی سچا ہو، اور اگر اصل موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ، اصل سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ ہو۔ بقائے صدق و کیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل موجبہ ہو، اگر اصل سچا ہو تو عکس بھی سچا ہو، اصل موجبہ تو عکس بھی موجبہ، اصل سالبہ تو عکس بھی سالبہ ہو۔ وعلم، اور جان تو ان العکس کما یطلق، کہ عکس جس طرح بولا جاتا ہے علی المعنی المصدری المذکور، معنی مصدری پر جس کو ذکر کیا گیا، کذالک یطلق، اسی طرح بولا جاتا ہے علی القضیۃ الحاصلۃ من التبدیل، اس قضیہ پر جو تبدیلی سے حاصل ہو۔ وذالک الاطلاق مجازی، اور یہ اطلاق مجازی ہے من قبیل اطلاق اللفظ علی الملفوظ والخلق علی المخلوق، لفظ کے ملفوظ پر اور خلق کے مخلوق پر اطلاق کی قبیل سے۔ ایک فائدہ بیان کیا، عکس کے دو معنی ہیں، نمبر ایک معنی مصدری یعنی تبدیلی، اور نمبر دو وہ قضیہ جو اس تبدیلی سے حاصل ہو۔ پہلا معنی حقیقی اور دوسرا مجازی ہے، جیسا کہ لفظ کا ملفوظ پر اور خلق کا مخلوق پر اطلاق مجازی ہوتا ہے۔ عکس کے دو معنی ہیں، نمبر ایک معنی مصدری یعنی تبدیلی، نمبر دو وہ قضیہ جو اس تبدیلی سے حاصل ہو۔ پہلا معنی حقیقی، دوسرا مجازی ہے، جیسا کہ لفظ کا ملفوظ پر اور خلق کا مخلوق پر اطلاق مجازی ہوتا ہے۔ مع بقاء صدق بمعنی ان الاصل، بئی معنی کہ اصل، لو فرض صدقہ، اگر فرض کر لیا جائے اس کے صدق کو، لازم من صدقہ صدق العکس، لازم ہو اس کے صادق آنے سے عکس کا صادق ہونا، لا انہ، نہ یہ کہ وہ، تحقیق شان یہ ہے کہ واجب ہے صدقہما، ان دونوں کا سچا ہونا، فی الواقع، واقع میں۔ ایک وہم کا ازالہ ہے، وہم یہ ہے کہ شاید بقائے صدق کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ واقع میں سچا ہو تو عکس بھی واقع میں سچا ہو۔ اس وہم کو دور کر دیا، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ کے صدق کو فرض کر لیا جائے تو عکس بھی سچا ہو۔ ایک وہم کا ازالہ ہے، وہم یہ ہے کہ شاید مع بقاء صدق کا مطلب یہ ہے کہ اصل قضیہ اور عکس واقع میں سچے ہوں۔ اگر اصل واقع میں سچا ہو تو عکس بھی واقع میں سچا ہو، اس وہم کو دور کر دیا، یہ مطلب نہیں، مطلب ہے کہ اگر اصل قضیہ کے صدق کو فرض کر لیا جائے تو عکس بھی صادق ہو۔ والکیف، یعنی ان کان الاصل موجبۃ، اگر اصل موجبہ ہو، کان العکس موجبۃ، تو عکس بھی موجبہ ہو، وان کان سالبۃ کان سالبۃ، اور اگر وہ سالبہ ہو تو یہ سالبہ ہو۔ بقائے کیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ ہو، اصل سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ ہو۔ بقائے کیف کا مطلب ہے اگر اصل قضیہ موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ ہو، اصل سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنعکس جزئیۃ، یعنی الموجبۃ سواء كانت کلیۃ، موجبہ برابر ہے وہ کلیہ ہو، نحو کل انسان حیوان، جیسے ہر انسان جاندار ہے، او جزئیۃ، یا جزیہ ہو، جیسے بعض الانسان حیوان، بعض انسان حیوان ہیں۔ انما تنعکس، نہیں ہے سوائے اس کے کہ منعکس ہوتا ہے موجبہ جزیہ کی طرف، لا الی الموجبۃ الکلیۃ، نہ کہ موجبہ کلیہ کی طرف۔ واما صدق الموجبۃ الجزئیۃ، بہرحال موجبہ جزیہ کا صادق ہونا، فظاہر، پس ظاہر ہے، ضرورت انہ، بوجہ بدیہی ہونے اس بات کے، اذا صدق المحمول علی ما صدق علیہ الموضوع، جب محمول صادق ہوگا ان افراد پر کہ جن پر موضوع صادق ہے، کلاً او بعضاً، کلی طور پر یا بعض طور پر، لصدق الموضوع والمحمول، تو البتہ صادق ہوگا موضوع اور محمول، فی ھذا الفرد، اس فرد میں، فیصدق المحمول، پس محمول صادق ہوگا، علی افراد الموضوع فی الجملۃ، موضوع کے افراد پر فی الجملہ۔ موجبہ کا عکس، موجبہ خواہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو، اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ نہیں آتا۔
موجبہ کلیہ کی مثال جیسے ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس آئے گا بعض جاندار انسان ہیں۔ موجبہ جزیہ کی مثال بعض انسان جاندار ہیں، اس کا عکس آئے گا بعض جاندار انسان ہیں۔ تو موجبہ خواہ کلیہ ہو یا جزیہ، اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ موجبہ کلیہ کی مثال ہر انسان جاندار ہے، اس کا عکس آئے گا بعض جاندار انسان ہیں۔ موجبہ جزیہ کی مثال بعض انسان جاندار ہیں، اس کا عکس آئے گا بعض جاندار انسان ہیں۔ تو یہاں پر دو دعوے ہیں، نمبر ایک موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، نمبر دو موجبہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ یہاں پر دو دعوے ہیں، نمبر ایک موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، نمبر دو موجبہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ اما صدق، یہاں سے پہلے دعویٰ کی دلیل ہے کہ موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ اس لیے آتا ہے کہ موجبہ میں محمول موضوع کے تمام یا بعض افراد پر صادق ہوتا ہے، تو موضوع بھی محمول کے افراد پر فی الجملہ صادق ہوگا، یعنی بعض افراد پر صادق ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ پہلے دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ موجبہ میں محمول موضوع کے تمام افراد پر یا بعض افراد پر صادق ہوتا ہے، تو موضوع بھی محمول کے افراد پر فی الجملہ صادق ہوگا، یعنی بعض پر بھی صادق ہوگا، تو یہی موجبہ جزیہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ وَأَمَّا عَدْمُ صِدْقِ الْكُلِّيَّةِ، اور بہرحال کلیہ کا صادق نہ ہونا، فَلِأَنَّ الْمَحْمُولَ فِي الْقَضْيَةِ الْمُوجِبَةِ، اس لیے کہ محمول قضیہ موجبہ میں قد یکون اعم من الموضوع، کبھی موضوع سے عام ہوتا ہے، فلو عکست القضیۃ، پس اگر عکس لایا جائے قضیہ کا، صار الموضوع اعم، تو موضوع عام ہو جائے گا، ویستحیل، اور محال ہوگا، صدق الاخص کلیا، اخص کا کلی طور پر صادق ہونا، علی الاعم، عام پر، فالعکس اللازم الصادق فی جمیع المواد، پس وہ عکس جو لازم ہے صادق ہے تمام مواد میں، ہو موجبہ جزیہ ہے۔ دوسرے دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ موجبہ کا عکس موجبہ کلیہ اس لیے نہیں آتا کہ قضیہ موجبہ میں کبھی محمول موضوع سے عام ہوتا ہے، جیسے ہر انسان حیوان ہے، اس میں حیوان عام ہے۔ اب اگر عکس کلیہ لائیں، موجبہ کلیہ لائیں اور یوں کہیں ہر حیوان انسان ہے، تو پھر موضوع عام ہو جائے گا اور لازم آئے گا اخص کا عام کے تمام افراد پر صادق ہونا، اور اخص کا عام کے تمام افراد پر صادق ہونا محال ہے۔ معلوم ہوا، ثابت ہوا، موجبہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ دوسرے دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ موجبہ کا عکس موجبہ کلیہ اس لیے نہیں آتا کہ بسا اوقات موجبہ میں محمول موضوع سے عام ہوتا ہے، جیسے ہر انسان حیوان ہے، اس میں حیوان عام ہے۔ پس اگر عکس کلیہ لائیں، موجبہ کلیہ لائیں اور یوں کہیں ہر حیوان انسان ہے، تو موضوع عام ہو جائے گا اور لازم آئے گا اخص کا عام کے تمام افراد پر صادق ہونا، اور اخص کا عام کے تمام افراد پر صادق ہونا محال ہے۔ تو ثابت ہوا کہ موجبہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ ھذا هو البیان فی الحملیات، یہ وہ بیان ہے حملیات میں، وقس علیہ، اور اس پر قیاس کر لو، الحال فی الشرطیات، شرطیات کے حال کو۔ اب تک قضایا حملیہ میں عکس کا بیان تھا، قضیہ شرطیہ کے عکس کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے کہ قضیہ شرطیہ موجبہ خواہ کلیہ ہو یا جزیہ، اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ اب تک قضایا حملیہ کے عکس مستوی کا بیان تھا، قضیہ شرطیہ کے عکس کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے، چنانچہ قضیہ شرطیہ موجبہ خواہ کلیہ ہو یا جزیہ، اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ جیسے کلما کان ھذا انسانا کان حیوانا، اس کا عکس ہوگا قد یکون اذا کان حیوانا کان انسانا، اس کا عکس یہ نہیں ہوگا کلما کان ھذا حیوانا کان انسانا۔ جیسے کلما کان ھذا انسانا کان حیوانا، اس کا عکس آئے گا قد یکون اذا کان حیوانا کان انسانا، اس کا عکس یہ نہیں آئے گا کلما کان ھذا حیوانا کان انسانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لجواز عموم الی آخرہ بیان للجزء السلبی من الحصر، یہ بیان ہے حصر کی سلب جزء سلبی کا، المذکور جو مذکور ہے، وَأَمَّا الْإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ، بہرحال ایجاب جزئی، فَبَدِیہی کما مر، تو بدیہی ہے جیسا کہ گزرا۔ لجواز عموم، یہ دعوی ثانی کی دلیل ہے کہ موجبہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ دعوی اول کے موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، اس کو مصنف نے بیان نہیں کیا کیونکہ یہ واضح تھا۔ لجواز عموم، یہ دعوی ثانی کی دلیل ہے کہ موجبہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا، جس کی وضاحت پہلے ہو گئی۔
مصنف نے دعوی اول یعنی کہ موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، اس کی دلیل بیان نہیں کی کیونکہ یہ واضح تھی۔ وَإِلَّا لَزِمَ سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ تقریرہ، اس کی تقریر یہ ہے ان یقال کہ کہا جائے جب بھی صادق ہو ہمارا قول کوئی انسان پتھر نہیں تو صدقہ صادق ہوگا کوئی پتھر انسان نہیں، وَإِلَّا يَصْدُقُ ورنہ صادق ہوگی نکیز ہو اس کی نکیز، اور وہ ہے کہ بعض پتھر انسان ہیں، فنضمہ پس ہم اس کو ملائیں گے مع الاصل اصل کے ساتھ، فنقول تو ہم کہیں گے بعض پتھر انسان ہیں اور کوئی انسان پتھر نہیں، ینتج یہ نتیجہ دے گا کہ بعض پتھر پتھر نہیں ہے، وہو سلب الشیء عن نفسہ اور وہ شے کو سلب کرنا ہے اس کی ذات سے، وہذا محال اور یہ محال ہے، فمنشأہ تو اس کا منشا نکیز العکس عکس کی نکیز ہے، لأن الاصل صادق اس لیے کہ اصل قضیہ سچا ہے، والحیۃ منتجۃ اور حیت نتیجہ دینے والی ہے، فیکون نکیز العکس باطلا تو عکس کی نکیز باطل ہوگی، فیکون العکس حقا تو عکس حق ہوگا، وہذا المطلوب وہو المطلوب اور یہی مطلوب ہے۔ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے، سالبہ جزیہ نہیں آتا، کیونکہ اگر عکس سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ لائیں تو سلب الشیء عن نفسہ ہی لازم آئے گا۔ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے، سالبہ جزیہ نہیں آتا، کیونکہ اگر اس کا عکس سالبہ جزیہ لائیں تو سلب الشیء عن نفسہ ہی ہوگا۔ مثلا کوئی انسان پتھر نہیں، اس کا عکس ہوگا کوئی پتھر انسان نہیں، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو پھر نکیز صادق ہوگی کہ بعض پتھر انسان ہیں، اس کو اصل قضیہ کے ساتھ ملائیں گے اور کہیں گے بعض پتھر انسان ہیں کوئی انسان پتھر نہیں، نتیجہ کوئی بعض پتھر پتھر نہیں ہے، یہ سلب الشیء عن نفسہ ہی ہے، یہ محال ہے۔ مثلا کوئی انسان پتھر نہیں، اس کا عکس آئے گا کوئی پتھر انسان نہیں، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو پھر نکیز صادق ہوگی کہ بعض پتھر انسان ہیں، اس کو اصل قضیہ کے ساتھ ملائیں گے اور کہیں گے بعض پتھر انسان ہیں کوئی انسان پتھر نہیں، نتیجہ ہوگا بعض پتھر پتھر نہیں ہیں، یہ سلب الشیء عن نفسہ ہی ہے اور یہ محال ہے۔ یہ محال کیوں لازم آیا؟ تین احتمال ہیں، نمبر ایک اصل قضیہ کی وجہ سے، نمبر دو شکل اول کی وجہ سے، نمبر تین عکس کی نکیز کی وجہ سے۔ آخری دو احتمال تو باطل ہیں کیونکہ اصل قضیہ سچا ہے اور شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرطیں بھی پائی جاتی ہیں، لہذا یہ محال لازم آیا عکس کی نکیز کی وجہ سے، پس عکس کی نکیز باطل ہوگی اور عکس حق ہوگا اور یہی مطلوب ہے۔ قولہ عموم الموضوع وحینئذ اور اس وقت یصح سلب الاخص سے صحیح ہوگا اخص کو سلب کرنا، من بعض الاعم بعض عام سے، لیکن لا یصح لیکن صحیح نہیں ہوگا، سلب العام من بعض الاخص سے عام کو سلب کرنا اخص کے بعض سے، مثلا صدق صادق ہے بعض حیوان انسان نہیں، ولا یصدق اور صادق نہیں ہے بعض انسان حیوان نہیں ہیں۔ حملیہ اور شرطیہ کا سالبہ جزیہ اس کا عکس لازمی طور پر بالکل نہیں آتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے حملیہ میں موضوع اور شرطیہ میں مقدم عام ہو، اس صورت میں تو اخص کا عام کے بعض افراد سے سلب ہوگا اور یہ صحیح ہے۔ اگر عکس سالبہ جزیہ لائیں تو لازم آئے گا عام کا اخص کے بعض افراد سے سلب اور یہ جائز نہیں ہے، معلوم ہوا سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ نہیں آتا، سالبہ جزیہ کا عکس بالکل بھی نہیں آتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے حملیہ میں جو موضوع ہے اور شرطیہ میں جو مقدم ہے وہ عام ہو، تو اس صورت میں تو اخص کا عام کے بعض افراد سے سلب ہوگا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر عکس سالبہ جزیہ لائیں اور تو اس صورت میں عام کا اخص کے بعد افراد سے سلب ہوگا جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حملیہ سالبہ جزیہ کی مثال ہے بعض حیوان انسان نہیں، یہ صحیح ہے، لیکن اگر اس کا عکس سالبہ جزیہ لائیں اور کہیں بعض انسان حیوان نہیں تو یہ صادق نہیں ہوگا۔ حملیہ سالبہ جزیہ کی مثال بعض حیوان انسان نہیں، یہ صحیح ہے، اگر عکس سالبہ جزیہ لائیں اور کہیں بعض انسان حیوان نہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس شرطیہ سالبہ جزیہ کی مثال ہے کہ قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی نہیں ہوتا کہ شے حیوان ہو تو انسان ہو، یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کا عکس سالبہ جزیہ لائیں اور کہیں قد لا یکون اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا شرطیہ ہو یا حملیہ ہو اس کے سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ نہیں آتا، جب سالبہ جزیہ نہیں آتا تو سالبہ کلیہ بھی نہیں آئے گا، ثابت ہوا معلوم ہوا سالبہ جزیہ کا عکس بالکل نہیں آتا۔ واما بحسب الجہت یعنی انما ذکرنا ہو کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہوا بیان انعکاس القضایا وہ قضایا کے عکس کا بیان تھا، بحسب الکیف والکم
کیف اور کم کے لحاظ سے، و اما بحسب الجہت الی آخرہ، اور بہرحال جہت کے لحاظ سے الی آخرہ۔ اب تک قضایا کے عکس کا بیان تھا کم اور کیف کے لحاظ سے، اب جہت کے لحاظ سے عکس کو بیان کرتے ہیں، یعنی موجہات کے عکس کو ذکر کرتے ہیں۔ اب تک قضایا کے عکس کا بیان تھا کیف اور کم کے لحاظ سے، اب عکس کو بیان کرتے ہیں جہت کے لحاظ سے، یعنی قضایا موجہ کے عکس کو بیان کرتے ہیں۔ قولہ الدائمتان ای الضروریۃ والدائمۃ، مثلا ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ، مثلا کلما صدقہ، جب بھی صادق ہو ہمارا قول، بالضرورہ یا بالدوام، کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے تو صادق ہوگا ہمارا قول بعض حیوان انسان ہیں بالفعل جب تک کہ وہ حیوان ہیں، وَإِلَّا فَصَدَقَ، ورنہ پس صادق ہوگی اس کی نکیس، اور وہ ہے دائمی طور پر کوئی حیوان انسان نہیں جب تک کہ وہ حیوان ہے، فَهُوَ مَعَ الْأَصْلِ، پس وہ اصل کے ساتھ، يُنْتِجُ، نتیجہ دے گا، کوئی انسان انسان نہیں، بالضرورہ یا دائمی طور پر، هذا خلاف المفروض، یہ خلاف مفروض ہے۔ پہلے موجہات موجبات کے عکس کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کا عکس حینیہ مطلقہ آتا ہے، مثلا بالضرورہ یا بالدوام کل انسان حیوان، اس کا عکس آئے گا بعض الحیوان انسان بالفعل حین ہوا حیوان، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو نکیس صادق ہوگی، یعنی دائما لا شیء من الحیوان بانسان ما دام حیوانا، اس کو اصل کے ساتھ ملائیں گے اور کہیں گے کل انسان حیوان، لا شیء من الحیوان بانسان ما دام حیوانا، نتیجہ ہوگا لا شیء من الانسان بانسان بالضرورہ یا دائما۔ یہ سلب الشیء عن نفسہ ہی ہے، محال ہے، اور یہ محال لازم آیا عکس کی نکیس کی وجہ سے، لہذا عکس کی نکیس باطل ہے اور عکس حق ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ والعامتان ای المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامۃ، مثلا مشروط عامہ عرفی عامہ، مثلا جب صادق ہو بالضرورہ یا بالدوام، ہر کاتب متحرک انگلیوں والا ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، صدقہ تو صادق ہوگا کہ بعض متحرک انگلیوں والے کاتب ہیں بالفعل جب تک کہ وہ متحرک انگلیوں والے ہیں، ورنہ پس صادق ہوگی اس کی نکیس، اور دائمی طور پر کوئی متحرک انگلیوں والا کاتب نہیں ہے جب تک کہ وہ متحرک انگلیوں والا ہے، اور وہ اصل کے ساتھ جو نتیجہ دے گا ہمارے اس قول کا کہ ضروری طور پر یا دائمی طور پر کوئی کاتب نہیں ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، ھذا خلاف المفروض، یہ خلاف مفروض ہے۔ عامتان یعنی مشروطہ عامہ عرفی عامہ، ان کا عکس بھی حینیہ مطلقہ آتا ہے، مثلا بالضرورہ یا بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، اس کا عکس ہوگا بعض متحرک الاصابع کاتب بالفعل حین ہوا متحرک الاصابع، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو پھر نکیس صادق ہوگی، دائما لا شیء من متحرک الاصابع بکاتب ما دام متحرک الاصابع، اس کو اصل قضیہ کے ساتھ ملائیں اور کہیں کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، اور لا شیء من متحرک الاصابع بکاتب ما دام متحرک الاصابع، تو نتیجہ ہوگا لا شیء من الکاتب بکاتب، یہ سلب الشیء عن نفسہ ہی ہے، محال ہے، یہ محال لازم آیا عکس کی نکیس کی وجہ سے، لہذا نکیس باطل ہے اور عکس حق ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ والخاصتان ای مشروطۃ الخاصۃ، مشروطہ اور خاصہ عرفیہ خاصہ، تنعکسان منعکس ہوتے ہیں حینیہ مطلقہ کی طرف جو مقید ہو لادوام کے ساتھ، اما انعکاسہما، بہرحال ان کا منعکس ہونا حینیہ مطلقہ کی طرف، فلأنہ، پس اس لیے کہ جب صادق ہوں خاصتان تو صادق ہوں گے عامتان، اور تحقیق گزر گئی یہ بات کہ جب صادق ہوں عامتان تو صادق ہوگا ان کے عکس میں حینیہ مطلقہ۔ خاصتان یعنی مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا عکس حینیہ لا دائمہ آتا ہے، یعنی حینیہ مطلقہ جو مقید ہو لادوام کے ساتھ، یعنی حینیہ مطلقہ عامہ۔ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا عکس حینیہ لا دائمہ آتا ہے، یعنی حینیہ مطلقہ جو لادوام کے ساتھ مقید ہو، یعنی حینیہ مطلقہ عامہ، تو عکس کے دو جز ہیں، نمبر ایک حینیہ مطلقہ، نمبر دو مطلقہ عامہ۔ جز اول کی دلیل یہ ہے کہ جب خاصتان صادق ہوں یعنی مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ، تو عامتان صادق ہوتے ہیں یعنی مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ، اور جب عامتان صادق ہوں تو حینیہ مطلقہ صادق ہوتا ہے، تو ثابت ہوا جہاں خاصتان صادق ہوں گے تو وہاں حینیہ مطلقہ بھی صادق ہوگا، تو جز اول ثابت ہو گئی۔ وَأَمَّا اللَّادَوَامُ، بہرحال لادوام، فَبَيَانُ صِدْقِهِ، تو اس کی صدق کا بیان یہ ہے کہ اگر صادق نہ ہو تو البتہ صادق ہوگی اس کی نکیس، وَنَضُمُّ، اور ہم ملائیں گے اس نکیس کو اصل کے جز اول کے ساتھ، فَيُنْتِجُ، پس یہ نتیجہ دے گی ایک نتیجہ، وَنَضُمُّ، اور ہم ملائیں گے
نکیس کو اصل کے جزء ثانی کے ساتھ فینتج پس نتیجہ دے گی ما ینافی تلک النتیجہ تھا، جو منافی ہوگا اس نتیجہ کے۔ مثلا جب صادق ہو بالضرورہ یا بالدوام، ہر کاتب متحرک انگلیوں والا ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ لا دائما تو صادق ہوگا عکس میں کہ بعض متحرک انگلیوں والے کاتب ہیں بالفعل جب تک کہ وہ متحرک الاصابع ہیں، لا دائما نہ کہ دائمی طور پر۔ واما اللادوام جزء ثانی کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ صادق نہ ہو یعنی مطلق عامہ تو پھر اس کی نکیس صادق ہوگی۔ اس نکیس کو اصل قضیہ کے جزء اول کے ساتھ ملائیں گے تو ایک نتیجہ ہوگا، جزء ثانی کے ساتھ ملائیں گے تو دوسرا نتیجہ ہوگا، یا دوسرا نتیجہ پہلے نتیجے کے منافی ہوگا۔ اجتماع متنافیین محال ہے، اور یہ محال لازم آیا مطلق عامہ کی نکیس کی وجہ سے، لہذا نکیس باطل ہے اور مطلق عامہ حق ہے، اور یہی مطلوب ہے، تو اس طرح جزء ثانی ثابت ہو گئی۔ مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مثلا مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ ہے بالضرورہ یا بالدوام، کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ لا دائما کا مطلب ہے لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، تو عکس ہوگا بعض متحرک الاصابع کاتب بالفعل حین هو متحرک الاصابع لا دائما۔ لا دائما کا مطلب ہے لیس بعض متحرک الاصابع کاتبا بالفعل۔ اب جو جزء اول ہے یہ تو ماقبل سے واضح ہو چکا ہے، کیونکہ ماقبل میں گزرا خاصتان صادق ہوں تو عامتان صادق ہوتے ہیں، عامتان صادق ہوں تو حینیہ مطلقہ صادق ہوتا ہے، لہذا خاصتان صادق ہوں گے تو پھر حینیہ مطلقہ بھی صادق ہوگا۔ خاصتان صادق ہوں تو عامتان صادق ہوتے ہیں، اور عامتان صادق ہوں تو حینیہ مطلقہ صادق ہوتا ہے، تو ثابت ہوا جہاں خاصتان صادق ہوں گے تو وہاں پر حینیہ مطلقہ بھی صادق ہوگا۔ تو حینیہ مطلقہ جو جزء اول ہے وہ تو ماقبل سے واضح ہو چکا۔ واما صدق الجزء الثانی جزء ثانی یعنی لادوام یعنی جو مطلق عامہ ہے وہ اس طرح صادق ہے کہ اگر لیس بعض متحرک الاصابع کاتبا بالفعل صادق نہ ہو تو پھر اس کی نکیس صادق ہوگی، اور نکیس ہے کہ کل متحرک الاصابع کاتب دائما۔ اب اس نکیس کو ہم اصل قضیہ کے جزء اول کے ساتھ ملائیں گے اور کہیں گے کل متحرک الاصابع کاتب دائما وکل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، تو نتیجہ ہوگا کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع دائما۔ اب اسی کو ہم اصل قضیہ کے جزء ثانی کے ساتھ بھی ملائیں گے اور کہیں گے کل متحرک الاصابع کاتب دائما لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، تو نتیجہ ہوگا لا شیء من متحرک الاصابع بمتحرک الاصابع بالفعل۔ اب یہ دوسرا نتیجہ پہلے نتیجہ کے منافی ہے، اور اجتماع متنافیین محال ہے، اور یہ محال لازم آیا مطلق عامہ کی نکیس کی وجہ سے، لہذا مطلق عامہ کی نکیس باطل ہے اور مطلق عامہ حق ہے، اور یہی مطلوب ہے۔